ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 19۔ ماضی۔ ابو کم از کم مجھے یہ تو بتا دے کہ یہ بیٹی ہے کس کی؟ شہروز ملک نے اذہان ملک سے پوچھا جو صوفے پر بیٹھے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے۔ تمہاری بیٹی مر گئی اور اس کے بدلے خدا نے تمہیں بیٹی دے دی، اس کے علاوہ تمہیں کیا جاننا ہے؟ ملک اظہر کی آواز پر شہروز ملک نے سختی سے لبوں کو پیوست کیا تھا۔ ابو مجھے پھر بھی جاننا ہے کہ اس بچی کو آپ کہاں سے لائے ہیں؟ تم جانتے ہو شہروز، تمہارے بھائی حدید کو یہ عادت بالکل نہیں تھی، لیکن معلوم نہیں تمہاری ماں نے کیا کھا کر تمہیں پیدا کیا کہ تمہارے سوال ہی ختم نہیں ہوتے۔ ملک اظہر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ابو میں تو بس حدید اور جعفر کے بعد کافی سالوں تک میں پاکستان نہیں آیا تھا اور تمہارے پاس جرمنی شفٹ ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ اپنے وطن کو میں بھول جاتا، اسی لیے تو اب واپس آیا ہوں، کچھ پچھلے حساب پورے کرنے ہیں۔ ملک اظہر کی بات پر شہروز نے تعصب سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ ابو، حدید بھائی اور چاچو کی وفات کے بعد آپ کی ڈیتھ کی خبر سوشل میڈیا پر کافی دے رہی تھی، اور جس طرح میں نے اور فیروز نے اس معاملے کو سنبھالا تھا ہم ہی جانتے ہیں، اس لیے گزارش ہے اس بار کچھ الٹا مت کیجیے گا۔ اپنی حد مت بھولو شہروز ملک، تم اس وقت اپنے باپ سے مخاطب ہو، اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ملک اظہر کا لہجہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ ابو مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ جو بچی آپ نے میری بیوی کی گود میں ڈالی وہ کس کی ہے؟ شہروز ملک کی ضد پر ملک اظہر نے اسے گھورا تھا۔ میجر حاطب حمدان شاہ کی بیٹی ہے وہ، جس کو ہاسپٹل سے چرایا میں نے، اس سے اپنی تمام تکلیفوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ جیسے میں اولاد کی تکلیف میں تڑپ رہا ہوں وہ بھی تڑپے گا ساری زندگی۔ ابو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں شہروز، اور مجھے سبق پڑھانے سے بہتر ہے اس بچی پر توجہ دو، کیونکہ وہ بھی یہاں حاطب حمدان شاہ کا قرض اتارے گی۔ اور دوسری بات، فیروز سے بول دینا کہ اس کے بیٹے ارحم کے ساتھ اس بچی کا رشتہ فکس ہے۔ ملک اظہر سفاکیت کی انتہا پر تھے۔ ابو میں اس بچی کو اس کے گھر اس کے باپ کے پاس واپس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ملک شہروز یہ بول کر اٹھا اور ابھی 2 قدم آگے ہی بڑھا تھا جب ملک اظہر کے الفاظ نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر ایسا کرنے کا سوچا بھی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ ملک اظہر اپنی کنپٹی پر بندوق کی نوک سے سخت لہجے میں بولے تھے۔ شہروز نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ابو آپ غلط کر رہے ہیں، شہروز ملک نے ہار مانتے ہوئے کہا، کیونکہ ملک اظہر کی ذرا سی خروج بھی اس کے دل کو چھلنی کر دیتی تھی۔ ملک اظہر نے مسکرا کر بندوق ہٹائی اور آہستہ سے چلتے ہوئے شہروز کے پاس آئے۔ اس بچی کو اتنی ہی توجہ دینا جتنا میں برداشت کر سکوں، اور یہ بات ہمارے درمیان ہی رہنی چاہیے کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ یہ بول کر ملک اظہر نے مسکرا کر اسے گلے لگایا تھا، جبکہ شہروز ملک نے بے بسی کی تعریف کو صحیح معنوں میں جان لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے سب گھر والوں کو یہ تو معلوم تھا کہ عابیہ اس گھر کی بیٹی نہیں، مگر کس کی بیٹی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے شہروز ملک کے۔ ملک اظہر کا رویہ شروع سے عابیہ کے ساتھ روکھا تھا، جبکہ شہروز ملک نے بھی خود کو عابیہ سے دور ہی رکھا تھا۔ ان کا ضمیر ملامت کرتا تھا، لیکن وہ اپنے باپ سے کیے وعدے پر مجبور تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی رہا تھا، لیکن شاید ایک لمبی مسافت کے بعد سب کو ان کے اعمال کی سزا ملنے والی تھی۔ قسمت کیا طے کیے بیٹھی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شاید وقت اب پلٹ کر وار کرنے والا تھا۔ For God's sake آزی، بس کرو یار، حاطب غصے سے آصفہ کو گھورتے ہوئے بولا تھا، جو مسلسل نم آنکھوں سے حاطب کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حاطب کے اس طرح چیخنے پر وہ خائف نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے میری بیٹی چاہیے حاطب شاہ، کسی بھی صورت میں، ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ آصفہ کی بات پر حاطب نے اس کے دائیں رخسار پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ خود کو کچھ کرنے کا سوچا بھی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا، سمجھے تم؟ حاطب اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ آصفہ نے بے یقینی سے حاطب کو دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار حاطب نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ حاطب، آپ نے اپنی آزی پر ہاتھ اٹھایا؟ آزی میری جان دیکھو، غلطی سے ہوا، مجھے بس غصہ آ گیا تھا، پلیز ایسے ریئیکٹ نہیں کرو۔ حاطب فوراً سے پہلے اپنی غلطی مانتے ہوئے بولا تھا۔ جبکہ آس پاس فاڑ چہرہ لیے اپنے کمرے سے باہر جانے لگی تو حاطب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آصفہ شدت سے شاید اس عمل کے منتظر تھی، اسی لیے وہ اپنے غبار کو آنسوؤں کی صورت میں اس کے سینے میں اتارنے لگی۔ حاطب نے بمشکل خود پر ضبط کا کڑا پہرا لگایا تھا۔ آج آخری بار اسے یاد کر کے جتنا رونا ہے رو لو آزی، کیونکہ اس کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ حاطب مجھے وہ بہت یاد آتی ہے، میں تو صرف 10 منٹ اسے محسوس کیا اور اس کا نام اس کے کان میں پکارا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، آصفہ روتے ہوئے بولی۔ حاطب نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے آنسو صاف کر کے بمشکل مسکرایا تھا۔ مجھے آفس سے کال آئی ہے، مجھے جانا ہے، اپنا خیال رکھنا میرے آنے تک، اور ہماری آرو کو نظر انداز نہیں کرو، تم جانتی ہو وہ تم سے کتنی اٹیچ ہے، پھر بھی تم نے اسے خود سے دور رکھا ہوا ہے۔ حاطب کے لفظوں پر آصفہ نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ واپسی کب تک ہوگی آپ کی؟ آصفہ نے پہلی اور شاید آخری دفعہ حاطب سے یہ سوال پوچھا تھا۔ میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دیر ہو جائے۔ واپسی مقرر ہے نا حاطب؟ آصفہ کو عجیب سی بے سکونی نے گھیر لیا تھا۔
ایک آرمی والے کی واپسی کی امید ضرور رکھنی چاہیے آزی، حاتم نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ واپس جلدی آئیں گے، آسفا اسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، میری آزی کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گئی ہے ویسے۔ خیر تمہیں معلوم ہے سر شفاعت کا آج کل میں رشتہ ڈھونڈنے والا ہوں، کب سے سنگل ہے، اب میں چلتا ہوں، وہ بھی بیوی والے دکھوں کو محسوس کرے کیونکہ مجھ سے ان کا یہ سکون دیکھا نہیں جاتا۔ حاتم آسفا کا دھیان بٹھانے کے لیے بولا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ آسفا نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ میں مس کروں گی آپ کو۔ حاتم نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ میں بھی اب جلدی سے یونیفارم نکالوں تاکہ میں ریڈی ہو کر جا سکوں۔ حاتم کی بات پر آسفا مسکراتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حاتم نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ وقت نے جو امتحان طے کیا تھا شاید وہ بہت سخت ثابت ہونے والا تھا، یا شاید قسمت اس بار خوشیوں کی بساط کو پلٹنے والی تھی۔ حال سر آپ کی ڈیٹ کیسی رہی؟ ہادی آج ہمنا سے مل کر آیا تھا۔ احان نے شرارت سے مسکرا کر ہادی کو دیکھا تو ڈیوس جو پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا مسکرا کر احان اور ہادی کو دیکھنے لگا۔ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ اپنی فضول بکواس بند کرو۔ سر شرمائے مت، بتائیں نا کیا ہوا وہاں؟ جو کیمرہ تم نے میرے کوٹ کے بٹن پر لگایا تھا اس سے سب یقیناً دیکھ لیا ہوگا نا، تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ ہادی کی بات پر اس کا چہرہ ایک پل میں فک ہوا تھا۔ ڈیوس جو کھانا کھا رہا تھا اس کا نوالا گلے میں اٹک گیا تھا، جبکہ احان نے چہرے پر بے چارگی سجائی تھی۔ سر وہ تو سیفٹی کے لیے لگایا تھا، میں یقیناً دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جس کی سیفٹی ضروری ہو۔ تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہاری حرکتوں سے ناواقف ہوں۔ وہ تو اچھا ہوا ریسٹورانٹ پہنچنے سے پہلے ہی وہ کیمرہ میری نظروں میں آ گیا، ورنہ تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے پکڑوانے میں۔ ہادی کا سنجیدہ لہجہ احان کو شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق کر گیا تھا۔ سر میں تو بس… آفیسر احان اپنے عمل ایسے مت رکھیں کہ آپ کو بار بار سوری بولنا پڑے۔ ہادی یہ بول کر پلٹ کر کمرے میں ٹیبل پر موجود لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کیا ہے؟ ہادی کی آواز پر احان کی کب سے رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ سر اگر بتانا ہوتا تو پاس ورڈ لگاتا ہے کیوں؟ احان سے سنجیدگی کی امید کرنا واقعی بے وقوفی کے مترادف تھا۔ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ احان 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے آگے آیا اور مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلیوں کو گھمانے لگا۔ ہادی کے پلک جھپکتے اس نے لیپ ٹاپ آن کر لیا تھا۔ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ اس کیمرے کی لوکیشن ٹریس کرو اور اسے آن کرو۔ ہادی کی بات پر وہ ناسمجھی سے ہادی کو دیکھنے لگا۔ سر وہ کیمرہ تو آپ کے پاس ہے، پھر اس کی لوکیشن ٹریس کیوں کرنی ہے؟ وہ کیمرہ اس وقت ہمنا صدیقی کے پینڈنٹ میں موجود ہے کیونکہ میں نے وہ کیمرہ وہاں فٹ کر دیا تھا۔ ہادی کی بات پر احان نے فخریہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ احان نے ایک دو پاس ورڈ لگا کر اس کیمرے کو آن کیا تھا۔ سامنے ہمنا مسکراتے ہوئے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ہادی غور سے اس کی حرکات و سکنات ملاحظہ کر رہا تھا، جبکہ احان شرارتی مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ 15 منٹ تک جب کچھ خاص کیمرے میں نظر نہیں آیا تو ہادی نے احان کو کیمرے بند کرنے کا کہا۔ احان کیمرہ آف کر دو، کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہادی کی بات پر احان نے مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کیمرہ آف کرتا ہمنا کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ ہمنا نے بنا کسی تاخیر کے کال ریسیو کی تھی، جبکہ ہادی نے پلٹ کر دوبارہ سے اپنی توجہ لیپ ٹاپ پر مبذول کر لی تھی۔ ہیلو، لیکن پی او کی لوکیشن کیا ہوگی؟ ہاں او ساجن اوکے، نائٹ بیسٹ آپشن فار دا پارٹی میری جان، اوکے ٹیک کیئر۔ ہمنا کی باتیں احان کو تب ایمانی لگی تھی، جبکہ ہادی کے ذہن نے دھاگے بننے شروع کر دیے تھے۔ احان دوبارہ پلے کرے اس کی ریکارڈنگ کو۔ ہادی کی بات پر احان نے لائیو کیمرے کو میوٹ کر کے جہاں وہ ویڈیو سیو کر رہا تھا اس آپشن سے دوبارہ ریکارڈنگ آن کی تھی۔ پارٹی نائٹ مطلب رات کو کچھ کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ پی او لوکیشن مطلب… ہادی سوچو جلدی۔ ہادی خود سے بڑبڑاتے ہوئے مسلسل کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ احان اور ڈیوس حیرانگی سے اس کی اضطرابی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ پی او پاکستان آرگنائزرز؟ نہیں کچھ اور۔ ہادی کچھ مسنگ ہو رہا ہے۔ پی او مطلب پاکستانی آفیسر ہے جس کی لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے، لیکن کون؟ ہادی کی بڑبڑاہٹ کافی واضح تھی۔ او ساجنو، احان اس گانے کو اگر ڈیکوڈ کیا جائے تو کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ ہادی نے احان سے پوچھا جو اچانک پوچھے جانے پر گڑبڑا گیا تھا۔ سر گانا کیسے ڈیکوڈ کروں میں اب؟ او ساجنو مطلب ISI، اس کا مطلب احان وہ کسی ISI آفیسر کی لوکیشن کو چینج کرنے کی بات کر رہی تھی، لیکن کون ہو سکتا ہے وہ؟ ہادی 10 منٹ میں ساری بات کو سمجھ کر آخر میں خود سے سوال کرنے لگا۔ احان کیا اس ہمنا کے موبائل نمبر سے تم مجھے اس کا سارا ڈیٹا نکال کر دے سکتے ہو؟ ہادی کی بات پر احان نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ سر یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ احان مسکراتے ہوئے بولا تو ہادی نے جلدی سے ہمنا کا نمبر اس سے لکھوایا۔ 15 منٹ کی تگ و دو کے بعد احان نے اس کے پچھلے چند گھنٹوں کا ڈیٹا نکالا تھا جس میں سے ایک میسج دیکھ کر وہ اٹکا تھا۔ سر اس میسج کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ HBHNSA۔ ہادی بھی ان ورڈز کو دیکھ کر الجھ گیا تھا، ان کو ڈیکوڈ کرنا واقعی مشکل تھا۔
یہ میسج اس نے کال کرنے کے بعد ریسیو کیا، مطلب یقیناً یہ اس آرمی آفیسر کا نام ہے جو ISI کا ایجنٹ بھی ہے۔ ہادی کا دماغ اس وقت واقعی بہت تیز چل رہا تھا۔ ان لفظوں کو ایک پیج پر لکھنے کے بعد وہ مسلسل ان کو گھور رہا تھا۔ سر، میرے خیال میں تو یہ نام کا پہلا اور آخری ہندسہ ہے۔ احان کی بات پر اس نے سر اٹھایا اور پھر کچھ سوچ کر اسے پیج پر ISI آفیسرز کے نام لکھنے لگا۔ احان سے لیپ ٹاپ لے کر اس نے تقریباً سب نام چیک کیے تھے لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے تھک ہار کر اس نے اسی پیج کو رول کر کے زمین پر پھینک دیا۔ سر، اتنی جلدی ہار مان لی آپ نے؟ حالانکہ آپ کی جگہ حاتب حمدان شاہ ہوتے تو اب تک کوبرا پکڑا جا چکا ہوتا۔ احان کے مذاق پر وہ پلٹ کر رکا تھا، دماغ میں ایک ساتھ جھماکا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اس پیج کو زمین سے اٹھایا اور لفظوں کو پڑھنے لگا۔ HB حاتب، HN حمدان، SA شاہ، مطلب حاتب حمدان شاہ۔ ہادی بے یقینی سے بڑبڑایا تو احان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سر، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تو شہید؟ احان، مجھے آفیسر حاتب حمدان شاہ کی ڈیتھ والی فائل چاہیے ابھی۔ ہادی خود بے یقین تھا، وہ بغیر ثبوت کے کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احان نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میل کی تھی، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اسے میل کا جواب موصول ہوا تھا۔ وہ فائل سافٹ فارم میں اس کے سامنے تھی۔ ہادی نے اس فائل کو ریڈ کیا، جیسے جیسے وہ ریڈ کر رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ آفیسرز، میجر حاتب حمدان شاہ زندہ ہیں اور اس وقت کوبرا کی قید میں ہیں۔ ہادی نے بنا کسی تاثر کے جیسے وہاں دونوں نفوذ کو دھماکوں کی نظر کیا تھا۔ لیکن کیسے سر؟ احان کے سوال پر وہ مسکرایا تھا، کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم جب ہوا تھا اس میں ہارٹ پرابلم لکھی گئی ہے اور بڑے پاپا کو ہارٹ پرابلم کبھی نہیں رہی۔ ہادی کی بات پر احان بے یقین جبکہ ڈیوس مسکرایا تھا۔ یو آر اے جینیس سر، احان ہادی کو دیکھ کر فخری انداز میں بولا، لیکن وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ شاید جذبات بری طرح سے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے اور وہ سب کے سامنے خود کو جذباتی انسان ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احان نے مسکرا کر ڈیوس کو دیکھا جبکہ ڈیوس مسکرا کر احان کے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔ کھلے آسمان تلے وہ اس وقت بلڈنگ کی چھت پر موجود آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ بہت ضبط کے باوجود بھی آنسو رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ رو رہا تھا، شاید اس انسان کے لیے جو اس کی زندگی کا سب کچھ تھا۔ حاتیر شاہ کی زندگی میں شاید ہی کوئی دن تھا جب اس نے اپنے ماں باپ کو روتے دیکھا تھا، مگر ان کی ڈیتھ کے بعد بالاد شاہ کی ڈائری کو پڑھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ولیم آج اس کی قید میں ہوتا اگر درمیان میں اسٹیورٹ جو ان کا تیسرا ساتھی تھا وہ نہ آیا ہوتا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں ڈیڈ آپ سے، اتنی محبت کہ مجھے اپنا وجود آپ کے بغیر بے معنی سا لگتا ہے۔ بہت جلدی ساتھ چھوڑ دیا آپ نے میرا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ ماما کو بھی ساتھ لے گئے، ایک بار، صرف ایک بار میرے بارے میں سوچا ہوتا۔ ہادیر دل میں شکوہ لیے اپنے باپ سے مخاطب تھا۔ آپ کے تمام مجرموں کو سزا ایسے دوں گا ڈیڈ کہ کوئی بھی ولیم یا اسٹیورٹ کسی بالاد شاہ کو ہیراس نہیں کر سکے گا۔ ہادیر کی آواز نرمی سے تر تھی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے لاڈلے بھائی کی بیٹی مجھے کافی تنگ کرتی ہے۔ شمال کے نام پر وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس وقت خود اذیتی کی انتہا پر تھا۔ وہ تمام باتیں جو بالاد شاہ کے روبرو ہو کر کرنا چاہتا تھا وہ ایسے ہی خود سے کرتا تھا۔ بچپن سے ہی اس کی یہی عادت تھی۔ موبائل کی آواز نے اس کا ارتکاز توڑا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ ہادیر نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم ہاد۔ جواب میں ہادی کی آواز سن کر وہ مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور یہ کس کا نمبر ہے؟ ہاتھ مسکرا کر بول رہا تھا جبکہ ہادی کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں ہاد، اور یہ نمبر میرا ہی ہے، لیکن تم اس پر کال نہیں کرو گے، میں خود کروں گا جب بھی کروں گا، کیونکہ یہ میرا انڈیا کا نمبر ہے۔ ہادی کے جواب پر اس کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا۔ مطلب آپ بنا بتائے اس بار پھر کسی مشن پر چلے گئے ہیں؟ ہاتھ ناراضگی سے بولا تھا۔ اس کی ناراضگی پر ہادی مسکرایا تھا۔ اگر یہاں نہ آتا تو شاید جو ملا ہے وہ کبھی نہ ملتا۔ ہادی کے جواب پر وہ ناسمجھی سے موبائل کی اسکرین کو گھورنے لگا۔ بھائی آپ نے پی تو نہیں ہے؟ ہادیر کی تشویش زدہ انداز پر ہادی نے کہا لگایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں پینے پر پابندی ہے؟ بھائی اگر آپ نے ایسے کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھیے گا میں چھوٹے پاپا سے آپ کی شکایت لازمی کروں گا۔ ہادیر کی بٹکانا دھمکی پر وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ تم میں اور ہنی میں زیادہ فرق بالکل نہیں ہے، دونوں ہی بچے بن جاتے ہو۔ ہادی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اچھا یہ بتائیں واپسی کب تک ہے؟ واپسی مقرر نہیں ہے ہاتھ، اس بار مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، لیکن اگر مجھے شہادت ملتی ہے تو وعدہ کرو کہ اماں سائیں اور بابا سائیں کو لے کر پاکستان شفٹ ہو جاؤ گے۔ ہادی کی بات پر ہادیر نے سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کیا تھا۔ بھائی میں پاکستان تبھی آؤں گا جب آپ واپس آئیں گے اور مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کریں گے۔ ہاتھ بچوں کی طرح ضد کرنا چھوڑ دو تم، ہادی نے نرمی سے کہا تھا۔ بھائی ضد نہیں ہے یہ، ویسے بھی مجھے مزید کسی نقصان کو فیس نہیں کرنا ہے۔ ہادی نہ چاہتے ہوئے بھی جذباتی ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے، جس کے لیے کال کی وہ تو بھول ہی گیا۔ گڑیا کیسی ہے؟ ہادی نے بات بدلنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ آپ کی گڑیا بالکل ٹھیک ہے، یونیورسٹی بھی جا رہی ہے، بس ذرا سے ضدی ہے۔
ہاتھی نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ وہ شمائل حازم شاہ ہے، ضد تو خون میں شامل ہے اس کے۔ ہاتھی محبت بھرے لہجے میں بولا تو ہاتھی مسکرا دیا۔ اچھا ہاتھ، مجھے تمہاری کچھ ہیلپ چاہیے۔ جی بھائی بولے۔ ہاتھ، بڑے پاپا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ان کی کیس کی فائل میں ان کی ڈیتھ کی جو ریزن لکھی ہے وہ چاہیے مجھے۔ ہاتھی کی بات پر ہاتھی الجھا تھا۔ بھائی سب خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے، مجھے لگتا ہے پاپا اور بڑے پاپا کی موت کا کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ اوکے بھائی، کل تک کر دوں گا۔ ہاتھی نے سنجیدگی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور سب کو سلام کہنا، اور گڑیا کو بولنا بھائی لو یو اینڈ مس یو۔ ہاتھی کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ ہاتھی مسکراتے ہوئے بولا تو ہاتھی نے بھی اللہ حافظ بول کر کال بند کر دی تھی۔ ہاتھی مسکراتے ہوئے شمال کو سوچنے لگا تھا۔ گڑیا لو یو اینڈ مس یو۔ ہاتھی مسکراتے ہوئے بولا اور موبائل کو پینٹ کی پاکٹ میں رکھ کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ شاید ایک سکون مل رہا تھا اسے رات کی تنہائی میں۔ ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرا کر اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تو لیکچر ہوا تمام، اب بات کرتے ہیں سوات جانے والے ٹرپ کی جو یونیورسٹی کی طرف سے جا رہا ہے، تو کون کون جائے گا؟ سرکی لیکچر لے کر کلاس کو دیکھ کر بولے۔ سب سے پہلے حمین بولا تھا جب وہ مشکل ہی شاید لیکچر ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر ساری یونیورسٹی جا رہی ہے کیا؟ حمین کی بیتو کی بات پر پروفیسر عقیل نے اسے گھورا تھا۔ کچھ ڈپارٹمنٹس جا رہے ہیں۔ اوکے سر، کون کون سا ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے؟ حمین اپنے ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے لے جاتے ہوئے بولا۔ شہزادہ حمین، گستاخی معاف، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ سر عقیل نے اس کا انداز دیکھ کر اسے شرمندہ کرنا چاہا، لیکن مقابل حمین شاہ تھا جس نے شرمندہ ہونا تو شاید سیکھا ہی نہیں تھا۔ سر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، حمین نے مسکرا کر ڈھیٹ پن سے کہا تھا۔ پروفیسر عقیل نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو کلاس میں جو ولنگ ہے وہ 5000 رینٹ دے کر کل تک۔ سر عقیل نے ایک بار پھر کلاس کو متوجہ کیا تھا۔ سر صرف 5000؟ حمین نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تھا، مصنوعی حیرانگی سے کہا تھا۔ جی صرف 5000، لیکن آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ پروفیسر عقیل کی بات پر منہ بناتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ سر ایسا بھی نہیں کہا، ویسے مجھے گھر سے اجازت نہیں ملے گی۔ حمین معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ ہاں گھر والوں کو کرتوت جو پتہ ہیں آپ کے۔ ہاں گھر والوں کو کرتوت جو پتہ ہیں تیرے۔ نائل کی سرگوشی پر حمین نے اسے گھورا تھا، جبکہ رومان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ کیوں؟ پروفیسر عقیل نے کافی حیرانگی سے حمین سے پوچھا تھا۔ بس سر کیا بتاؤں، ڈیڈ کو میرا یوں کہیں آنا جانا مناسب پسند نہیں ہے۔ سالے تو کون سا لڑکی ہے جو تیرے ڈیڈ کو اعتراض ہوگا؟ اب کی بار رومان نے سرگوشی کی تھی۔ حمین فضول کا جواز ہے، بس میں خود بات کروں گا حازم سے۔ پروفیسر عقیل نے حمین کو گھور کر کہا۔ نہیں سر، جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی میں کسی ٹرپ پر نہیں جاؤں گا۔ حمین کی بات پر کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونجی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ ٹرپ پر ہی نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ پروفیسر عقیل کی بات پر حمین نے صدمے سے انہیں دیکھا تھا۔ سر یہ محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا نہیں حمین بیٹا، شادی میں آ کر کروں گا، لیکن ہم ٹرپ پر ضرور جاؤ گے تم۔ مجھے معلوم تھا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لیکن اس کا اعلان یوں سر عام کریں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ سر عام؟ آپ نے میری عزت 2 کوڑے کی کر دی ہے، میں کیسے سامنا کروں گا ساری یونیورسٹی کا؟ حمین کی باتوں پر ساری کلاس کہوں سے گونج اٹھی تھی، جبکہ پروفیسر عقیل نے غصے سے حمین کو دیکھا تھا۔ نہ کون سا تم نے ٹاپ کر کے عزت بنائی ہوئی ہے جو آج میری وجہ سے 2 کوڑی کی ہو گئی ہے؟ سر ٹاپ کرتا تو ہوں، وہ الگ بات ہے، میری ہر دفعہ لسٹ ہی الٹی ہو جاتی ہے، میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ حمین کی معصومیت پر پروفیسر عقیل نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ تم سدھرنے والی مخلوق نہیں ہو حمین شاہ۔ شکریہ سر، میں جانتا ہوں۔ ٹٹائی تو ختم تھی حمین شاہ پر۔ پروفیسر عقیل نے اسے گھور کر دیکھا اور بک اٹھا کر کلاس سے چلے گئے، جبکہ حمین نے مسکرا کر نائل اور رومان کو دیکھا تھا۔ میرا باپ واقعی نہیں ماننے والا، حمین نے پریشانی سے کہا تھا۔ انکل کو ہم منا لیں گے ہنی، نائل نے امید بھری نظروں سے کہا تو حمین نے اسے گھورا تھا۔ کمینوں، میں جانتا ہوں اگر تم لوگ میرے باپ سے ملے تو وہ مجھے سوات نہیں سیدھا اوپر بھیجیں گے۔ حمین کی بات پر نائل اور رومان دونوں نے صدمے سے اسے دیکھا تھا، جبکہ حمین اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے حازم شاہ کو منانے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ سر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ احان کی آواز صدمے سے تو تر تھی۔ ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ میرے فالتو کی باتیں نہیں سنی، سمجھے؟ تمہیں جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو بس۔ ہادی کے سخت انداز پر احان کو پہلی بار غصہ آ رہا تھا۔ معذرت سر، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ حاتب سر کو آج رات شفٹ کیا جانے والا ہے تو آپ کو ان کو چھڑا کیوں نہیں رہے؟ حالانکہ ایسا کرنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ احان کی پہلی دفعہ آواز اونچی ہوئی تھی۔ ہادی نے پلٹ کر اسے اسپاٹ چہرے سے دیکھا تھا۔ پاس بیٹھا ڈیوس دونوں کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ مجھے ان کی جان سے زیادہ اس وقت کوبرا کو پکڑنا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اور میں ان کو چھڑا کر کوبرا کو محتاط ہونے کا موقع ہرگز نہیں دینا چاہتا۔ ہادی کے جواب پر احان نے سختی سے اپنے لبوں کو پیوست کر کے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا تھا۔ میں نہیں جانتا سر کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ حاتب سر کا ہمارے درمیان ہونا اس وقت ضروری ہے۔
وہ ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ آفیسر احان، آپ یقیناً کسی نرسری کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں جسے معلوم ہی نہ ہو کہ اگر اتنے لمبے عرصے تک کسی کو قید کیا جائے تو اس شخص کی ذہنی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ اگر بند کمرے میں تم 1 سال ایک کتے کو بھی رکھو گے تو وہ بھی شاید خود کو بھول جائے، اور بڑے پاپا تقریباً پچھلے 20 سال سے یہاں ہیں، تو کیا تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو وہ نارمل رہے ہوں گے؟ ہادی نے سنجیدگی سے احان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ ہو سکتا ہے سر، وہ بالکل ٹھیک ہوں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہ ہو۔ احان کی اس بات پر وہ قائل ہو چکا تھا، لیکن شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بات کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے، یہ ایسا لفظ ہے احان جو مفروضے پر مبنی ہے، اور ISI مفروضے پر نہیں، حقیقت اور ثبوت پر چلتی ہے۔ اور ویسے بھی راک ایجنٹ یا انڈین آرمی نرمی نہیں برت رہی ہوگی۔ وہ اگر اب تک زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، کیونکہ وہ یقیناً کوئی ایسا راز جانتے ہیں جسے اگلوانے کے لیے انہیں ٹارچر بھی کیا گیا ہوگا۔ میرے پاپا ہیں، مجھ سے زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی کسی کو یہاں ان کو قید میں دیکھ کر، لیکن میرے جذبات میرے اس مشن پر حاوی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی میں ایسا کروں گا۔ ہادی کے تفصیلی جواب پر احان اچھا خاصا شرمندہ ہوا تھا۔ جبکہ ہادی پلٹ کر واش روم کی طرف چلا گیا تھا، ڈیوس نے مسکرا کر احان کو دیکھا تھا۔ احان، جب ہم ISI جوائن کرتے ہیں تو کوئی بھی پوسٹ ہو ہمیں بے حس بننا پڑتا ہے۔ وہ بھی تمہیں سمجھا سکتا تھا، اس لیے سمجھا گیا، لیکن خود کو سمجھانا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تم اس کا ساتھ دو بجائے اس کو اس طرح سے ہرٹ کرنے کے۔ ڈیوس کی بات پر وہ مشکل مسکرایا تھا۔ وہ واقعی ہمت والے ہیں۔ احان کی بات پر ڈیوس بھی مسکرا دیا تھا۔ اتنے میں ہادی واش روم سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ احان اور ڈیوس نے خاموشی سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ ضبط کے آخری مراحل میں تھا۔ I'm sorry سر، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں احان، اپنے کام پر فوکس کرو اور کیمرہ آن کرو، کیونکہ اس کیمرے سے اب کچھ مل سکتا ہے۔ ہادی کی بات پر وہ ہادی کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ سر 10 منٹ تک کرتا ہوں۔ احان کے جواب پر ہادی نے اسے دیکھا تھا۔ کیوں، ابھی کیا ہے؟ ہادی کی سوالیہ نظروں پر احان نے ڈیوس کو دیکھا تو ڈیوس نے ہادی کو دیکھا۔ سر تھوڑی دیر پہلے وہ واش روم میں کپڑے لے کر گئی تھی۔ احان کے جواب پر وہ ہادی نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا، جبکہ ڈیوس نے بمشکل اپنا کہا ضبط روکا تھا۔ ویسے سر، تھوڑی دیر پہلے آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ احان نے ہادی کو دیکھ کر پوچھا۔ تم میری جاسوسی کر رہے تھے؟ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ نہیں، جاسوسی تو نہیں کر رہا تھا، میں تو بس سن رہا تھا کہ اگر بھابھی کی کال ہے تو آپ رومانٹک باتیں کیسے کرتے ہوں گے؟ تب بھی ایسی ہٹلر کے جانشین بنے رہتے ہیں یا؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے جب ہادی نے اپنی پسٹل کی نوک اس کی پیشانی پر ٹکائی تھی۔ احان نے ڈر کر ہادی کو دیکھا تھا۔ اب بولو، کیا بول رہے تھے؟ ہادی کا سنجیدہ لہجہ احان کے طوطے اڑا گیا تھا۔ سر مذاق تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ احان پسٹل کی نوک پیشانی سے ہٹاتے ہوئے تیزی سے بولا، آئندہ ایسا مذاق کرنے سے گریز کرنا، ورنہ تم جانتے ہو میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ ہادی یہ بول کر ہٹ گیا تو احان نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ میں جانتا تھا سر، آپ مجھ پر گولی نہیں چلا سکتے، کیونکہ میں تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں نا، اور بھائیوں پر بھلا کون گولی چلاتا ہے؟ تھا۔ ہادی نے پسٹل کی مدد سے کمرے میں موجود چوہے کا نشانہ لیا تھا جو اس وقت احان کے قدموں میں تھا۔ احان ڈر کر چپ ہوا اور صدمے سے ہادی کو دیکھنے لگا۔ سر میں سمجھ کے آپ گولی سگے بھائی پر بھی چلا سکتے ہیں۔ احان کی زبان کو سکون پھر بھی نہیں تھا۔ ہادی نے اسے گھورا اور دانت پیس کر بولا، کیمرہ آن کرو ورنہ اگلی گولی تمہارے دماغ میں ہوگی۔ اچھا سر، کرتا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، مجھے گولیاں بچپن سے ہی نہیں پسند، آپ چاہے تو کیپسول دے دیجیے گا۔ اس کے بعد پر ڈیوس کا کہکہا گونجا تھا، جبکہ ہادی نے اپنا سر نفی میں ہلا کر اسے دیکھا تھا جب لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔